یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جو اپنی زندگی کی مشکلات سے ہار مان چکا تھا، مگر ایک پراثر ملاقات نے اس کی سوچ کا رخ ہی بدل دیا۔ زید ایک بہت ہی محنتی اور پڑھا لکھا نوجوان تھا، مگر پچھلے 2 سال اس پر بہت بھاری گزرے تھے۔ پہلے اس کے والد کا انتقال ہوا، پھر اس کی نوکری چلی گئی اور اب اس کے گھر کے حالات اس قدر خراب تھے کہ وہ 2 وقت کی روٹی کا انتظام بھی کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک شام مایوسی کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا زید شہر کی پرانی مسجد کے صحن میں بیٹھا تھا۔ اس کے ذہن میں سوال گھوم رہے تھے، میں ہی کیوں؟ اتنی عبادت اور دعاؤں کے باوجود میری مشکلات ختم کیوں نہیں ہوتی؟ وہیں قریب ہی ایک بزرگ جنہیں لوگ بابا کریم کہتے تھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے زید کے چہرے پر پھیلی ہوئی مایوسی کو بھانپ لیا۔ بابا کریم زید کے پاس آئے اور بڑے نرمی سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ تمہاری آنکھوں میں تھکن نہیں بلکہ امید کی کمی نظر آتی ہے۔ زید نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، بابا میں تھک گیا ہوں۔ میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹا کر دیکھ لیا، ہر کوشش کر لی، لیکن ناکامی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ میری دعائیں آسمان تک پہنچ ہی نہیں رہی ہیں۔ بابا کریم مسکرائے اور انہوں نے زمین سے ایک چھوٹا سا بیج اٹھایا۔ انہوں نے زید سے پوچھا، بیٹا اگر میں اس بیج کو مٹی کے نیچے دباؤں اندھیرے اور تنہائی میں تو کیا یہ بیج شکایت کرے گا؟ زید خاموش رہا۔ بابا نے بات جاری رکھی، اس بیج کو مٹی کے نیچے دبانا پڑتا ہے، گھٹن برداشت کرنی پڑتی ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے جب یہ مٹی کو چیر کر باہر نکلتا ہے۔ اگر یہ مٹی کی سختی سے ڈر کر اندر ہی رک جاتا تو کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن پاتا۔ بابا کریم نے زید کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزمائش میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ وہ انہیں نکھارے، بکھیرنے کے لیے نہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہم انسان فوری نتیجہ چاہتے ہیں، مگر اللہ کے کام کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے۔ تمہاری محنت ضائع نہیں جا رہی بلکہ تمہارا موسم آنے میں تھوڑا وقت ہے۔ زید کو محسوس ہوا جیسے اس کے دل پر سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اس نے پوچھا، لیکن بابا جب راستے بند نظر آئیں تو کیا کریں؟ بابا نے جواب دیا، توکل کرو۔ توکل، اللہ پر بھروسہ۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ کوشش چھوڑ دی جائے، بلکہ یہ ہے کہ کوشش پوری کی جائے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ یاد رکھو، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے۔ سب سے زیادہ مشکلات اللہ کے نیک بندوں پر آئی، مگر انہوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ زید اس رات گھر گیا اور اس کا دل مطمئن تھا۔ اس نے اسی رات تہجد کی نماز پڑھی اور اللہ کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور مدد طلب کی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ کوشش کرے گا، لیکن اس بار شکایت کے ساتھ نہیں بلکہ شکر کے ساتھ۔ اگلے دن زید نے اپنی پرانی سائیکل اٹھائی اور ایک نئی ہمت کے ساتھ شہر کی ایک چھوٹی سی فیکٹری میں کام مانگنے گیا۔ وہاں اسے ایک معمولی سی نوکری مل گئی۔ لوگ حیران تھے کہ اتنا پڑھا لکھا لڑکا اتنا چھوٹا سا کام کیوں کر رہا ہے، مگر زید کے دل میں سکون تھا۔ وہ اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ شام کو غریب بچوں کو پڑھانے لگا۔ اس نے محنت جاری رکھی اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھا۔ دھیرے دھیرے وقت بدلا۔ فیکٹری کے مالک نے زید کی ایمانداری اور قابل اعتماد ہونے کو دیکھا تو اسے مینیجر بنا دیا۔ کچھ سال بعد زید نے اپنی محنت اور اللہ کے فضل سے اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ وہیں زید جو کبھی مایوس ہو کر مسجد کے کونے میں بیٹھا تھا، آج درجنوں لوگوں کو روزگار دے رہا تھا۔ اس نے کبھی وہ دن نہیں بھلایا جب بابا کریم نے اسے بیج کی مثال دی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں 3 بڑے سبق ملتے ہیں۔ پہلا، صبر اور برداشت۔ مشکلات ہماری شخصیت کو مضبوط بناتی ہیں۔ دوسرا، توکل۔ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ محنت اور شکر۔ کبھی بھی کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کو شیئر ضرور کریں۔